حضرت ادریس علیہ السلام کا جو نام ہے اخنوخ علیہ السلام، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے بھی دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہوئے۔ اب یہ کام کی بات ہے، سب توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ اس کا آپ کو یاد رہے گی۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو یہ باتیں یاد نہیں رہ سکیں گی۔ شیث علیہ السلام آپ کے والد ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا، یعنی لکھنا جس نے شروع کیا، تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ دنیا میں انسانوں میں سب سے پہلے کس نے لکھنا شروع کیا؟ ادریس علیہ السلام نے۔ اس سے پہلے انسان لکھنا نہیں جانتا تھا، لکھنے کا عادی نہیں تھا۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہنا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور حساب کے علوم نظر فرمانے والے آپ ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے علوم ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں۔ یہ سارے کام آپ ہی نے شروع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام پر 30 کتابیں نازل فرمائی۔ بڑی کتابیں کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل مقدس اور قرآن مکرم۔ تو یہ بڑی کتابیں، اس کے علاوہ 100 کتابیں اور نازل فرمائی جنہیں آسمانی صحائف کہا جاتا ہے۔ تو 30 صحیفے، 30 کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے ادریس علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اور آپ علیہ السلام کی کتابوں کا بکثرت، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہی ادریس ہو گیا، درس کرنے والا، تعلیم دینے والا۔ تو آپ اسی نام سے مشہور بھی ہوئے تھے، اور یہ آپ کا لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگ آپ کا اصل نام بھول ہی گئے، اور ادریس علیہ السلام آپ کا لقب، آپ کا نام پڑ گیا، آپ کی پہچان بن گیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اب ذرا توجہ دیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی، پیارے پیغمبر، پیارے رسول ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کا ذکر کیا ہے؟ تو بخاری اور مسلم شریف، قرآن پاک کے بعد حدیث کی بڑی کتابوں کے نام جو ہیں وہ بخاری اور مسلم ہیں، پہلے دو بڑے نام، پھر اس کے بعد ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں۔ تو بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر کس سے ملاقات کی؟ ادریس علیہ السلام سے۔ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت کعب احبار، یہ صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، بڑا پیارا قصہ شروع ہو رہا ہے ان کا، فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، یہ موت کیسی ہوتی ہے، ذرا مجھے اس کا ذائقہ چکھا دے۔ اے ملک الموت، میں چکھنا چاہتا ہوں موت کا ذائقہ کیسا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر رسول ہیں، اب یہ حکم دیں تو فرشتہ نہیں مانے گا۔ تمام فرشتہ اللہ کے نبیوں کے پابند ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب ملک الموت علیہ السلام نے آپ کے حکم کی تعمیر کی۔ اب یہ روح قبض کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے آپ کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن اللہ کے نبی ہیں، اب ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے کہنے سے ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ پھر اسی وقت
اب چونکہ آپ کی موت کا وقت، آپ کے وصال کا وقت، آپ کے اس دنیا سے جانے کا بھی وقت نہیں تھا، تو پھر دوبارہ آپ کی روح لوٹا دی گئی، دوبارہ آپ کی زندگی اسی طرح بحال کی گئی۔ تو یہ لمحہ مختصر کے لیے ایسا واقعہ ہوا۔ اب ذرا غور کیجیے، اسی وقت جب آپ کی روح آپ کو واپس لوٹا دی گئی، آپ پھر زندہ کیے گئے، تو آپ نے فرمایا مجھے جہنم دکھاؤ، چلو مجھے ذرا جہنم دکھاؤ، جہنم کیسی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرے اندر اللہ کا خوف اور زیادہ بڑھ جائے۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا، آپ کے اس حکم کے مطابق آپ کو داروغہ جہنم سے کہا گیا، اے داروغہ جہنم، کیا نام ہے جہنم کے فرشتے کا، جہنم پر جسے مقرر کیا گیا ہے؟ حضرت مالک علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب ملک الموت علیہ السلام نے کہا مالک علیہ السلام سے، اے مالک، اللہ کے نبی آئے ہیں، انہیں جہنم کا دروازہ کھول کر دکھاؤ، یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی خواہش ہے کہ اللہ کا خوف میرے دل میں مزید اور زیادہ بڑھ جائے۔ داروغہ جہنم سے جب یہ حکم پہنچا دیا گیا تو انہیں کیا تعامل ہو سکتا تھا، وہ کیسے رک جاتے؟ فوراً انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا حکم مانا، جہنم کا دروازہ کھولا، آپ نے اس کا نظارہ دیکھا، پھر ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا ملک الموت چلو مجھے ذرا جنت بھی دیکھنی ہے، اے ملک الموت مجھے جنت بھی دیکھنی ہے، مجھے ذرا جنت بھی دکھاؤ۔ اب یہ لے کر چلے، جنت کے دروازے پر پہنچے، جنت کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام، جن کو جنت پر مقرر کیا گیا ہے۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے نبی کا پیغام پہنچایا، اے رضوان ذرا جنت کا دروازہ تو کھولو، حضرت ادریس علیہ السلام آئے ہیں اور یہ جنت کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ کر اس کی خواہش مزید ان کے دل میں بڑھے، اس جذبے کے تحت آپ جنت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو تھوڑی ہی دیر کے انتظار کے بعد اچھا پھر آپ علیہ السلام نے جب جنت کا دروازہ کھلوایا، اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد ملک الموت علیہ السلام نے اب آواز دی، اے اللہ کے پیارے نبی ادریس علیہ السلام واپس تشریف لے آئیے، آپ واپس تشریف لے چلیے۔ تو آپ نے فرمایا اب مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنے دو، اے رضوان، اے ملک الموت مجھے یہیں رہنے دو، میں نہیں رہوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، چنانچہ میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے ہر ذی نفس کو، جسے زندگی دی گئی، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، سو میں تو گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور میں جنت میں پہنچ چکا ہوں، تو اب تو میں جنت سے باہر نکلنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهُمَا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ جو جنت میں چلا جائے گا اب وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا، واپس نہیں لیا جائے گا۔ چنانچہ مجھے جنت سے کیوں واپس چلنے کو کہتے ہو؟ اے ملک الموت میں تو یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو وحی بھیج دی، اے ملک الموت میرے پیارے پیغمبر نے جو کچھ کہا وہ سب میرے ہی حکم سے ہے، اے میرے فرشتے
ملک الموت میرے رسول میرے پیغمبر نے جو کہہ دیا ہے یہ میرے ہی حکم سے ہے، میرے ہی پسند سے ہے، میری ہی مرضی سے ہے، چنانچہ اب تمہیں انہیں یہیں چھوڑ دو اور تم واپس پلٹ جاؤ، کیونکہ اب وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر یعنی جنت میں ہیں اور وہ زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی ذکر قرآن کریم کی سورہ مریم میں کچھ اس طرح ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدم، یعنی اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مکان پر بلا لیا، اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کے اس سارے واقعے کا اس طرح سورہ مریم میں بیان فرما دیا۔ آیت نمبر 85-86 ہے یہ، تو اس کی بڑی پیاری نظیر ادریس علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ ملتی ہے، اس کا درس یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت کرم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب اور ایمان اور لازم ہے، لازم العمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی تعظیم اور تکریم اور ان کا ادب و احترام کرے اور ان کے پاکیزہ ذکر کی برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار اللہ کے برگزیدہ رسولوں اور پیغمبروں کا ذکر جمیل اس بات کی مثال ہے، دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت اور باعث برکت ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے بارے میں ذرہ بھر بھی غلط بات کرنا ایمان کی تباہی کا باعث ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا کتنا اختیار ہے، وہ چاہیں تو موت کے فرشتوں کو کہیں کہ ہماری روح قبض کر لے، وہ چاہیں تو کہیں کہ ہمیں جنت میں لے چلے، وہ چاہیں تو کہہ دیں کہ ہم واپس نہیں آتے۔ ان کے چاہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چاہت کو تقدیر بنا دیتا ہے، اپنی پسند اور اپنا حکم بنا دیتا ہے۔ ان کا چاہنا، نبیوں کا چاہنا اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ اور پھر کوئی اگر یہ کہے کہ نبیوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور نبی کچھ نہیں کر سکتے اور نبیوں کو غیب کا علم، نبیوں کو پتہ نہیں، نبی یہ نہیں کر سکتے، نبی وہ نہیں کر سکتے، نبیوں کو کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی علم نہیں، تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ وہ ایمان کے کس حصے میں کھڑے ہیں، ان کے ایمان کا کیا ہو چکا ہے۔ ابلیس نے تو فقط اتنا کہا تھا کہ اے اللہ میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنائے، یہ آدم کی کیا بات ہے، کیا مرتبہ، کیا شان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میری شان ہے، میں نے تیری بڑی عبادتیں کی ہیں۔ تو وہ برباد ہو گیا تھا، وہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ قرآن میں یہ قصہ ابلیس کا جو بیان کیا وہ ایسے تھوڑی کہ صرف ایک واقعہ ہے سنو اور بات ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ سبق کے لیے سمجھو کہ نبیوں اور رسولوں کا مرتبہ کتنا ہوتا ہے، اور اگر کسی نے نبیوں اور رسولوں کے مرتبے اور مقام کے بارے میں اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے آپ کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کی، وہ ابلیس کی طرح تباہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔